السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر دا بلوچستان اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کا میزبان۔ آج پھر ایک مرتبہ بلوچستان جو اب مسائلستان بن چکا ہے اور بلوچستان نہ صرف گناگو مسائل کا شکار ہے لیکن اب اس کے وسائل پر لوگوں کی دسترس ایک بڑا اہم سوال بن چکا ہے کہ بلوچستان جو معدنی وسائل سے مالا مال تو ضرور ہے لیکن اس کے وسائل پر وہاں کے مقامی لوگوں کی دسترس کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جسے آج ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں سیاسی پارٹیوں کے، وہ تحفظات کیا ہیں، ان تحفظات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سیاسی قیادت کو ہمیشہ موقع ملا بلوچستان میں کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو دور کر سکے، لیکن ہمیشہ ایک روش اور ایک ٹرینڈ سیٹ رہا کہ جب تک حکومت میں رہے تو بلوچستان میں سب اچھا، لیکن جب حکومت ہاتھ سے گئی اور انتخابات میں ناکامی ہوئی تو پھر بلوچستان کی وہ تکالیف، بلوچستان کے مسائل وہ سب یاد آئے۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ وفاقی سطح پر دعوے ہوتے رہے بلوچستان کا نام استعمال کر کے کہ بلوچستان کے ہم مسئلے کا حل نکالیں گے، بلوچستان ہماری ترجیحات میں شامل ہوگا، حکومتیں بنا لی گئی لیکن بلوچستان کے حالات جوں کے توں۔ سردار اختر مینگل صاحب ایک سب سے بڑی اہم شخصیت ہیں جو کہ سردار اختر مینگل، سردار طاولہ مینگل مرحوم کے فرزند اور اس کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی جد و جہد کی، گو کہ ان کو وزارت اعلیٰ کا بہت کم ٹائم ملا لیکن انہوں نے بھی اپنے 6 نکات لائے۔ پاکستان دبئی سے وہ تشریف لائے، مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب وہ پہلی دفعہ پاکستان تشریف لائے، سپریم کورٹ وہ گئے، اس 6 نکات کو آج تک اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ان 6 نکات میں کچھ ڈیفینیٹلی حالات کے ساتھ انہوں نے اس کو تبدیل ضرور کیا، لیکن آج بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے کچھ تحفظات رکھتی ہیں پارٹیاں اور اس کے علاوہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم فوکس کریں گے کہ ایک طرف بلوچستان کے مسائل ہیں، ایک طرف بلوچستان کے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، ایک طرف ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، ری بلڈنگ ہے، اور دوسری طرف اقتدار کی رساکشی اور صوبائی حکومت کا جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہے۔ کبھی جام صاحب کا کیمپ نظر آتا ہے تو کبھی قدوس بزنجو کا کیمپ نظر آتا ہے تو کبھی ہاشمی صاحب کا کیمپ نظر آتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ کیا کریں؟ کیا وہ اسی طرف دیکھتے رہیں گے؟ یہی سارا تماشا ہوتا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، کچھ تمہید باندھنا ضروری تھا کہ ہمارے موضوعات کیا ہیں اور ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تعارف کرواتے چلیں جی، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا ہے آغا حسن بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے۔ آغا صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں اسلم ساسولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں نیشنل پارٹی کے، آپ کا بھی بہت شکریہ اسلم ساسولی صاحب، اور ان کے ساتھ مولوی غلام سرور مسخیل صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور نائب امیر ہیں جی جمعیت علماء اسلام کے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ دونوں حضرات تشریف لائے کوئٹہ اسٹوڈیوز میں، آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم کس پر بات کریں؟ مسائلستان ہے اور ہمارا یہ شو جو ہے وہ بلوچستان پہ ہی ہوتا ہے اور مختلف پہلوؤں کا ہم اجاگر کرتے ہیں۔ بلوچستان کے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں، وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حکومت بچانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کب تک ایسے چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً بلوچستان جو آج جس طریقے سے متاثر ہے سیلاب سے، یقیناً کئی دہائیوں سے ایسے سیلاب دیکھنے میں نہیں ملا ہے۔ بالخصوص آپ کے جو نصیر آباد ڈویژن ہے اور جل مکسی اور بلوچستان کے دیگر اضلاع ہے، 95% بلوچستان کا انفراسٹرکچر یا جو لوگ تھے سیلاب سے متاثر ہوئے، لیکن جس طریقے سے مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت تھی، بھلے انہوں نے توجہ دی لیکن اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا تباہی آئی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ متاثرہ علاقے صحیح معنوں میں ان کو راشن تک نہیں دی گئی ہے۔ بالکل، اگر دی بھی گئی ہے لیکن مکمل طور پہ 100% لوگ آج بھی پریشانی اور مشکلات اور معاشی تنگ دستی اور پریشانیوں سے دوچار ہے۔ یقیناً بہت سے وزٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیے، خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیے، لیکن آپ نے اتنا بڑا بلوچستان اور اس کے بعد اتنی بڑی تباہی، سیلاب، بارشیں آنے کے بعد لوگ آج تک کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے اکثر یہ کوشش کی کہ آپ کے انٹرنیشنل دنیا سے ایک ان کو باور کروائے کہ جی بلوچستان آج جو حالات سے گزر رہا ہے، جس کرائسس سے سیلاب کی وجہ سے گزر رہا ہے، یا اس سے پہلے جو پولیٹیکل حالات تھے، اکنامیکل حالات تھے،
وہ پہلے ہی سے لوگ وہاں پہ معاشی تنگدستی، بدحالی، غربت، افلاس سب کچھ تھا، لیکن جو رہی صحیح کثر اس نے سیلاب نے اس کو ختم کر دیا تھا. تو اتنی بڑی سیلاب کا مقابلہ کرنا مرکزی حکومت، صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں. بالکل ایک حقیقت، ایک فیکٹ ہے. اس کے لیے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ڈونرز ایجنسیز ہیں ان کو عملی طور پہ آ کر خود بلوچستان میں کام کرنا چاہیے. اور جو سیلاب سے متاثر علاقے کوئی ہیں، میکنزم طے کیے وفاقی سطح پر بلوچستان کے لیے دیکھیے خصوصی؟ جی، یعنی میں جو ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ول ہے حکومت میں، جو میاں شہباز شریف صاحب میں، وہ تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی جو تباہی آئی ہے بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے، جو بالخصوص آپ کی نصیر آباد ڈویژن یا جل مکسی یا بلوچستان کی دیگر اضلاع ہیں، وہاں پہ جو تباہی آئی ہے، اس تباہی کو اتنے کم قلیل فنڈز میں میں سمجھ سکتا ہوں وہاں پہ لوگوں کی دوبارہ آبادکاری ممکن نہیں ہے. دوبارہ ان کو سپورٹ کرنا ممکن نہیں ہے. زمیندار ہو، چاہے کسان ہو، دیکان ہو، یا جو کاروباری حضرات ہو، وہ مکمل طور پہ زبو عالی کا شکار ہو چکے ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ ان کی آبادکاری کے لیے، زمیندار کی آبادکاری کے لیے، کسان کی آبادکاری کے لیے، یا کوئی کاروباری شخص کی آبادکاری کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہے. آغا صاحب، بہت وقت پوری کی فروٹ ضرورت ہے. باسکٹ بلوچستان کا تباہ ہو گیا. اگر ہم پنجگور، تربت اور اس کے نوائی علاقوں کی کھجور کی بات کریں تو اربوں روپے کی کھجور تھی، پانی کی نظر ہو گئی. بلوچستان میں کالا کولو سیب، انگور اور اس کے باغات مکمل جڑوں سے، جو 6-7 سال جس کو لگتے ہیں درخت کو تیار ہونے میں، پھل دینے میں، وہ بھی گئے. نصیر آباد ڈویژن، سبی ڈویژن، یہی ہمارے پاس بچا ہے جو تھوڑی بہت ایگریکلچر ہماری لینڈ ہے، وہ بھی پانی کی نظر ہو گئی. اب بلوچستان کے لوگوں کو کمپلسیٹ کرنا ہے. کمپلسیشن کے لیے میکنزم صوبائی سطح پر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ صوبائی سطح پر لوگوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں کہ صوبائی حکومت مطلب ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، سی ایم صاحب جو ہیں وہ اس علاقے تک بھی نہیں جاتے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے اس میں عدم دلچسپی دکھا رہی ہے، اور وہ حکومت بچانے کے چکر میں. دیکھیے جی، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا، یقیناً میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایک طرف عوام کی زبوالی ہے، مشکلات ہے، پریشانی ہے، اور معاشی تنگدستی ہے، اور سیلاب سے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے. اربوں روپے ڈوب چکے لوگوں کے، چاہے آپ کے بلوچ بیلٹ ہو، آپ کا پشتون بیلٹ ہو، آپ کا مکران ہو، نصیر آباد ہو، یا دیگر پشتون اضلاع ہو. وہاں پہ مکمل طور پہ زمینداروں کے معاملات بالکل تباہی کے دانے تک پہنچ چکے. کل ہی ایک بلوچستان سے ضلع پیشین سے ایک زمیندار حاجی شوکت ترین صاحب آئے تھے میرے پاس. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ یہ اندازہ لگائے، جو سفید پوش جو زمیندار تھا وہاں کا پیشین کا، یعنی کروڑوں روپے کے مالکان تھے، لیکن آج جو اتنا مجبور ہو چکے کہ اب میں وہ کہتے ہیں کہ بھی 2 وقت کی روٹی. ہنوڑک والے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. جی ہاں، وہ بھی ان کا بھی پورا ان کا بھی ایسی ڈیلیگیشن آیا تھا. وہ لوگ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، یعنی معاشی طور پہ زمینیں، فصلیں، انفراسٹرکچر، روڈیں، سڑکیں اور گھر مکانہ سب. لیکن جو جس طریقے سے صوبائی حکومت، جس طرح سندھ کی حکومت، آپ دیکھیں صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب کو ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، لیکن اس طرح بلوچستان کو میں بالکل، چاہے کوئی ناراض ہوتے ہیں چاہے خوش ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بٹھایا بھی تھا قدوس بزنس صاحب کو، آپ لوگوں نے بالکل ان کو سپورٹ کیا. میں یعنی وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم نے سپورٹ کی ہے، لیکن سپورٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی کمزوری خامیوں پر خاموش رہیں گے. ہم بولیں گے، تنقید کریں گے، تعمیری تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور ہم وہ بولتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں عوام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. ترقیاتی فنڈ بھی باقاعدہ طور پر دیے گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر بھی جو انہوں نے مطلب پارلیمنٹیرینز کو بھی نوازا، سب کچھ کیا. پی ایس ڈی پی پر کٹ لگانے کی باتیں بھی ہوتی رہی کہ جی پی ایس ڈی پی پہ وقتی طور پر آپ کٹ لگائیں. وہی نصیر آباد ڈویژن انہی علاقوں میں جہاں پہ لوگ خیمے لگا کر بیٹھے ہیں، ادھر ہی سڑک کی تعمیر بھی ہو رہی ہے. تو کیا یہ طریقہ ایک اچھا نہیں تھا؟ اس پہ ہم نے اپنے پروگرام میں کئی تجاویز دی. نہیں، بخاری صاحب ٹھیک ہے، ترقیاتی کام ہوں بھلے ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ نے لابنگ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، یا دوسرے صوبوں کے ساتھ، یا انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ، یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، اس طریقے سے لابنگ نہیں کی گئی ہے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو فنڈز لا کے دلواتے، ٹھیک ہے، ایک میکینزم بناتے، ایک توجہ کے ساتھ لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرتے، تو وہ بہتر ہوتا.
لیکن اس طریقے سے نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ بھی اس طرح فعال کردار نہیں ادا کیا گیا. میں کوئٹہ اسٹوڈیوز کی جانب بڑھوں گا. ساسولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آغا حسن بلوچ صاحب نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہ انہوں نے کہا جی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے, حکومت اور اقدامات بھی کر سکیے. بلوچستان میں ڈیفینیٹلی آپ فیلڈ میں بھی رہتے ہیں, ابھی اب تو گو کہ آپ اپوزیشن میں. ویسے میرے لیے کنفیوژن بہت ہے کیونکہ آغا صاحب سے تو میں نے بات کر لی ہے, لیکن میرے لیے بلوچستان میں کنفیوژن یہ کہ میں اپوزیشن سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بلوچستان میں اپوزیشن نہیں ملتی ہے. چلیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپوزیشن ہی بنا لیتے ہیں. اسلم ساسولی صاحب بتائیں آغا صاحب کی باتیں اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے دعوے. مجھے لگتا ہے گائے نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. جی ساسولی صاحب کی ہم تک آواز نہیں پہنچ رہی. کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں سے بلوچستان کو کسی بھی حوالے سے سیریس نہیں لیا جا رہا. جی اس کی وجہ سے بلوچستان کے مسائل روز بروز گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو یہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ آئینی مسائل ہیں, کچھ مسائل ایسے ہیں جو براہ راست فیڈرل سے منسلک ہے, جب تک وہ نہیں کر لیتا ہے تو یہاں پہ حل نہیں ہوں گے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ یہاں جو صوبائی حکومت ہے اس سے وابستہ ہیں. ابھی مشکل یہ ہے کہ یہ دونوں حکومتیں بلوچستان کے حوالے سے شروع دن سے نان سیریس رہے ہیں. بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے, بلوچستان کے معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا ہے. چھوٹے سے مشکل میں چھوٹے سے جو معاملات ہوتے ہیں تو ہم مرکز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک تو وسائل محدود ہیں. اگر 18ویں ترمیم کے بعد کچھ وسائل جو محدود وسائل صوبے کو ملتے ہیں, بلوچستان کو ملتے ہیں, وہ بھی اڑپ ہو جاتے ہیں. وہ بھی جو ہے اس لیے کہ یہاں پہ شروع دن سے بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ آئے ہیں اور یہ جان بوجھ کر یہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو ہے پارٹی سسٹم نہیں ہے یا پارٹی کلچر نہیں ہے. اور آپ لوگ حکومت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں, جان بوجھ کے بھی کیا جاتا ہے اور آپ لوگ حکومت بھی بنا لیتے ہیں. یہ ہے کہ اس بار تو دیکھیں, پہلے تو یہ تھا کولیشن گورنمنٹ سیاسی پارٹیوں کی بنتی تھی. اس بار تو انہوں نے کمال کر دیا. 2018 کے الیکشن میں مکمل طور پر نرسری بھی اپنا لگایا کہ برانڈ بھی اپنا ہوگا, نرسری بھی اپنی ہوگی, ہائبرڈ ہوگی, اور اسی سے ہم جو برانڈ نکالیں گے اسی کا ہی حکومت بنائیں گے, ان کو ہی لائیں گے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ہی نرسری تھا, ایک کی جو ہے مالی تھا, ایک کی باغبان تھا, ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے سب کچھ ڈیزائن کیا, لیکن اس پہ بھی انہوں نے ریلائی نہیں کیا. اس کو بھی انہوں نے جو ہے 6 مہینے کے بعد ابھی مطلب المیہ یہ ہے کہ سیاسی ساسولی صاحب یہی الزام آپ پہ بھی تھا. ساسولی صاحب میں اپنا نام نہیں لینا چاہتا, یہی الزام آپ پہ بھی تھا. 2.5 سال کا فارمولا تھا, 2.5 سال کا اقتدار تھا, حکومت اسی طرح بنائی گئی تھی. میں بھی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کروں گا اسلم ساسولی صاحب, میں فیصل آباد سے نہیں آیا, میرا تعلق بھی بلوچستان سے. وہ حکومتیں کیسے بنی, کیا کچھ ہوا, وہ ایلیگیشن تو آپ لوگوں پر بھی تھی. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب, جو 2.5 سال کا جو فارمولا تھا, ہماری جو حکومت بنی تھی, دیکھیں وہ 3 سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک اتحاد تھا. دیکھو اس میں کوئی کبات نہیں تھا. مسلم لیگ نون نے, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے, نیشنل پارٹی نے مل کر گورنمنٹ بنائی, ایک فارمولا طے کیا اور نیشنل پارٹی نے اس کی پابندی کی. جی, اور یہ تینوں آج بھی پی ڈی ایم میں شامل ہے, کولیشن میں ساتھ میں چل رہے ہیں, ایک ساتھ چل رہے ہیں پی ڈی ایم میں. اس میں تو کوئی کبات نہیں. لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ آپ خود ایک پارٹی بناتے ہیں راتوں رات اور اسی پارٹی کو لے آتے ہیں, تو اس کا حال یہی ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اتنے نائب تحصیلدار ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں جتنے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ اور ایسی صورتحال میں ویسے بلوچستان یہ میں بات سے میں اتفاق انسرجنسی کرتا بھی ہوں۔ ہے، بلوچستان میں سیلاب بھی ہے، سب نے وزیر بننا ہے، وہ نواب اسلم ثانی صاحب کی حکومت جی؟ مجھے یاد آ گئی، سارے کے سارے وزیر تھے، سب کے سب وزیر، ایک اپوزیشن لیڈر تھا وہ بھی میرے خیال میں پورے ٹینیور میں 1-2 دفعہ آئے بس۔ جی 2013 میں جو ہے پورے کا پورا اسمبلی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن نہیں تھا سوائے ایک فرد تھا، سردار یار محمد رند، اس کے علاوہ سب گورنمنٹ میں تھے۔ اس بار تو 2018 میں تو اس وقت تو پورا اسمبلی گورنمنٹ میں ہے، سب نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں، سب اس کے ساتھ ہیں، اور اس کو آپ قومی حکومت پھر کہہ سکتے ہیں۔ 2013 کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات کر رہے ہیں؟ مسائل اس طرح ہیں کہ جی آج کی بات میں کر رہا ہوں، 2013 میں بھی سب وزیر تھے، 2018 میں بھی سب حکومت میں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن جو ہے بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہے تو حکومت جو بھی کرے اس کی مرضی ہے، سارے مولوی صاحب کو بھی آپ، مولوی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے، موجودہ وزیر اعلیٰ کے ووٹر ہیں۔ میں مولوی صاحب کو بھی ساتھ میں انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی تلاش ہے، ہم اپوزیشن کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں تو سنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تو بڑی اچھی اپوزیشن تھی، پھر آپ کو اس کا کچھ رزلٹ بھی ملا۔ یہ بلوچستان میں اپوزیشن کون ہے، کون سی جماعت ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خیبر چینل کا، آپ نے ہمیں اپنا خیالات ساتھیوں کو، دوستوں کو بتانے کے لیے موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر صاحب بلوچستان باقی صوبوں سے مختلف صوبہ ہے۔ بلوچستان کی جام صاحب حکومت کے علاوہ، جب جام چیف منسٹر تھا 3 سال یا جو بھی عرصہ تھا، اس کے علاوہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، یہاں نہ وہ اپوزیشن رہی ہے جو باقی صوبوں میں متعارف ہوئی ہے، اور نہ اس طرح کی حکومت رہی ہے جس طرح کی باقی صوبوں میں رہی ہے۔ باقی صوبوں کی سیاست مختلف ہے، وہاں اپوزیشن میں، حکومت میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں نظریات جو ہے وہ کہاں مقدمات بولان کی وادیوں میں ٹکرا جاتے ہیں یا زیارت سے نیچے نہیں آتے ہیں نظریات؟ کیونکہ نظریات تو ایک جماعت کے ایک ہی نظریات ہوتے ہیں، تو پھر وہ کوئٹہ میں کیوں بدل جاتے ہیں، بلوچستان میں کیوں بدل جاتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نظریہ کہیں بھی نہیں ٹکرایا جاتا، نہ کہیں گم ہو جاتا ہے، نظریہ ہر کسی کا اپنا ہے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ حکومتوں میں بلوچستان، جس طرح ساسولی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ اتحادیوں کی حکومت بنی ہے، ایک سے زیادہ پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی ہے۔ اس حکومت نے اس صوبے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کی نہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی رویہ رکھا۔ میں نے جام صاحب کو منفی کیا، باقی جو بھی حکومت میں رہے ہیں بہت متوازن یہاں ایک روایت رہی ہے، جام صاحب احترام کیوں، کا جام صاحب ایک کیوں، سلسلہ جام کمال ہوتا ہے۔ صاحب کیوں؟ جی بالکل، جام کمال والا جو 3 سال ہے، اس کو آپ بلوچستان کی نہ روایات کہہ سکتے ہو، نہ آپ اس کو احترام کہہ سکتے ہو۔ وہ واقعی ایک الگ قسم کا حکومت تھا، جس میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا، جس میں اپوزیشن کے ساتھ بھرپور دشمنی کا مظاہرہ کیا، جس میں اپوزیشن کے ساتھیوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئیں جیسے انڈیا نے کوئی حملہ کیا ہو۔ میں نے کہا نا کہ اس کو چھوڑ کے باقی جو بھی چیف منسٹر رہا ہے، ایون نواب صاحب رہا ہے، نواب بگٹی صاحب، جمالی صاحبان رہے ہیں، مینگل صاحب رہے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب رہے ہیں، اس کے علاوہ جام صاحب کا والد چیف منسٹر تھا، دادا چیف منسٹر تھا، کسی حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا کہ تانے کو استعمال کرو، پولیس کو استعمال کرو۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بریک بھی ہم نے لینی ہوتی ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے مولوی غلام سرور صاحب سے گفتگو کو کنکلوڈ کر کے پھر آغا صاحب کی طرف آئیں گے، اسلام آباد اسٹوڈیوز۔
جی ویلکم بیک ناظرین. مولوی محمد سر مستقل صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم بات کرے تھے اور مخلوط حکومتوں کی شکایات کا انبار لگا دیا مولوی صاحب نے. مولوی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی, آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب ہائیبریڈ رجیم تھی جو بلوچستان میں حکومت بنائی گئی؟ مولوی صاحب بلوچستان میں نے جس طرح کہا نا کہ باقی صوبوں سے مختلف ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی باقی صوبوں سے مختلف ہے. جس قدر مداخلت یہاں ہے کسی صوبے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح حکومتوں کی بنانے, جس طرح ساسولی صاحب نے کہا کہ رات کو پارٹی بنی اور صبح اس کی چیف منسٹر کو حکومت دے دی, تو اس طرح کی واقعات, اس طرح کی عجوبے تو قدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ پھر مطلب اس کا یہ کہ قدوس بزنجو صاحب اس ہائیبریڈ رجیم کا حصہ نہیں ہے, مطلب وہ کسی اور پارٹی سے ہیں. نہیں, مطلب وہ اسی پارٹی کا حصہ ہے, لیکن وہ جام صاحب کی جو نالائکی تھی یا جام صاحب کی جو غلط رویہ تھا, اس کا ایک رد عمل کے طور پہ وہ سامنے آیا. ہمیں تو سننے میں یہ آیا کہ جام کمال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ ثوابدیدی فنڈ اور یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ نہیں دیتے تھے, بہت کم دیتے تھے, کیونکہ قدوس بزنجو صاحب تو سب کو خوش رکھتے ہیں, ساتھ میں اپنے چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی علم کے لیے عرض کروں کہ ثوابدیدی فنڈ پچھلی حکومت میں جب ثناء اللہ زہری صاحب کو ہٹا کے قدوس بزنجو حکومت میں آیا, اس وقت ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا اور ثوابدیدی فنڈ بالکل بند کر دیا گیا. میں ایم پی ایس فنڈ کی بات کر رہا تھا, ایم پی ایس فنڈ کی بات کرتا, تقریباً ثوابدیدی ہو گئے ہیں وہ بھی, مطلب ایم پی اے کو جو فنڈ دیا جاتا ترقیاتی منصوبوں کے لیے. میں عرض کرتا ہوں نا, ایم پی اے فنڈ کے نام سے جام صاحب اپنی ضلع میں 27 ارب روپے لے گیا تھا. اچھا, 27 ارب روپے ایک سیشن کا, اور ہماری اپوزیشن ایم پی ایس کو 27 لاکھ دینے کو تیار نہیں تھا. تو اس طرح یہ کس طرح حکومتیں چلتی ہیں؟ کیا جو اپوزیشن کے حلقے میں رہنے والے لوگ تھے وہ بلوچستانی نہیں تھے؟ ان کو پانی نہیں چاہیے تھا, ان کو سڑک نہیں چاہیے تھا, ان کو صحت نہیں چاہیے تھا, ان کو ایجوکیشن نہیں چاہیے تھا. تو ابھی کون سی طرح کا ظالم آدمی مولوی صاحب, ابھی کون سی وہ اپنے علاقے میں ارب لے گیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی اس طرح نہیں ہے. ابھی اس طرح ہے کہ اگر کوئی پیسہ ملتا ہے تو وہ بلوچستان کی ہر انتخابی حلقے کو ملتا ہے, ہر علاقے کو ملتا ہے, ہر قوم کو ملتا ہے. تو اس میں تو انصاف والی بات ٹھیک ہے, چاہے وہ قدوس بزنجو ہو یا کوئی اور ہو. آپ لوگوں کو بھی کوئی آفر وافر ہوئی تھی کوئی 2-3 وزارتوں کی, وہ آپ کی من پسند وزارتیں نہیں تھی, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ہمیں پیشکش کی تھی. میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں, جی انہوں نے ہمیں پیشکش کیا تھا کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں حکومت میں شامل کر کے ہماری شرائط پوری کر سکو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ بتائیں. مختصر سی جب ہم نے بتا دیا تھا تو انہوں نے 2-3 مرتبہ مہلت لے کی, آخر میں کہا تھا کہ یہ شاید ہم نہیں کر سکیں. تو ہم نے کہا خدا حافظ. کیا شرائط تھی مولوی صاحب, تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, شاید میڈیا والے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ریکارڈنگ کی معاملے پہ جس طرح آپ نے ون وے ٹریفک چلایا, بلوچستان کی قیادت کو, بلوچستان کی لوگوں کو, بلوچستان کی سیاسی فورسز کو اعتماد میں نہیں لیا. ایک تو اس پر اثر نو بات ہونی چاہیے, اور دوسرا خان کلات کی زمانے میں ڈاکٹر صاحب جب ریاست کلات تھی تو اس میں قاضی لگتے تھے اور تمام فیصلے فقہ کے مطابق, شریعت کے مطابق ہوتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ ضیاء کے زمانے میں بھی شروع ہوا تھا کہ ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں ڈاکٹر صاحب ایک قاضی بیٹھتا تھا, اور وہ لوگوں کی آپس میں جو جھگڑے ہوتے تھے اس کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوتے یہ تسلیم نہیں کیا, یہ آپ نے ریکارڈ کی درستگی کر لی کہ یہ ایک نکتہ تھا بس جس کو تسلیم نہیں کیا, اور ریکارڈنگ پر جو ہے ون وے ٹریفک تھی, یہی 2 چیزیں تھی بس. ظاہر اب یہ ہمارے لیے بنیادی چیزیں تھی. نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھی.
تو میرے سامنے وہ تحریر نہیں ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا. مولوی صاحب یہ دو موٹی باتیں ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف کوئٹہ اسٹوڈیوز آؤں گا. آغا صاحب بالکل آپ نے جس طرح بات سنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, اس کا ازالہ بھی ضروری ہے, مخلوط حکومتیں بھی بلوچستان میں بنتی رہی, کسی کو مکمل اختیار اس طرح نہیں ملا. 1.5 سال رہے سردار اختر مینگل صاحب, نواب صاحب کو کچھ موقع مل گیا, پھر ہم نے ایک گورنر راج بلوچستان کے اندر دیکھا, وہ ہزارہ برادری جو میتیں لے کر بیٹھ گئی تھی. تو کیا یہ حل ہے کہ کسی کو آئینی مدت پوری کر دینی چاہیے, بس یہ کافی ہے؟ کیا اس سے کیا حالات صحیح ہوں گے, یا پشتون بیلٹ میں, بلوچ بیلٹ میں, سب میں ملا کر جو ہے ایکولی جو ہے وہ ایم پی ایس کو جو ہے کھلا فنڈ دے دیں, بس بلوچستان کا مسئلہ حل ہو گیا, یہی حل ہے؟ دیکھیے جی, میں تو ساسولی صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی اپوزیشن نہیں. سب سے پہلے میں تاریخ کی درستگی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں ہم اپوزیشن میں نہیں ہوتے تو ہمارے ایم پی ایز آج وزارت لے لیتے تھے. ہمیں پیشکش کی گئی تھی بہت سی وزارتوں کی, جب قدوس جو وزیر اعلیٰ بنا, جام صاحب چلے گئے تھے. تو یقیناً اگر ہم اپوزیشن میں نہ ہوتے تو آج ہم منسٹریاں لیتے اور حکومت کے ساتھ اکٹھے جے یو آئی کے پاس بھی نہیں ہے. جی ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپوزیشن میں آئے. جس طریقے سے ناانصافیاں کیے جام صاحب نے, آپ یقین جانیں 3 سالوں میں جو ایم پی ایس تھے وہاں کے پولیٹیکل ورکر تھا, پولیٹیکل قائدین تھے, اکابرین تھے, ان کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا, اس کے رد عمل میں قدوس جو وزیر اعلیٰ بنے, اس کے رد عمل میں آپ لوگ اپنا کوئی چیف منسٹر کا نامینیٹ تو کر لیتے. میں بتاؤں, اگر ہم چاہتے کہ ہم حکومت میں آتے, ہم اپنے وزیر اعلیٰ بھی لا سکتے تھے, اس میں کوئی کباد نہیں تھا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ان حالات میں جب ایک ایسے حالات ہے بلوچستان میں جہاں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, جہاں ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ماورائے قانون عدالت قتل و غارت گری ہے, جہاں مصرف شدہ لاشیں پھینکی جا رہی, ان حالات میں ہم حکومت میں آ کر مزید بلوچستان کے مسئلے کو خراب نہیں کرنا چاہتے. موجود حکومت سے آپ کتنی توقعات ہیں؟ اب 3.5 سال تو آپ لوگوں نے 3 سال سردار صاحب نے, بلکہ 3 سال پہلے ہی سردار صاحب جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے میرے 6 نکات پر عمل نہیں کیا. بالکل جی. وہ جو 6 نکات لے کر دبئی سے تشریف لائے تھے اور سردار اختر مینگل صاحب سپریم کورٹ بھی گئے تھے, ان 6 نکات میں سے کتنے نکات پر اب تک عمل ہوا ہے؟ دیکھیے جی, ہم نے عمران خان کے ساتھ عمران خان کو ووٹ دیا, حکومت بنائی, ہمارے 4 ووٹوں سے عمران خان نے حکومت بنائی. ہم نے منسٹریاں نہیں لی, کابینہ میں وزارتیں نہیں لی, کابینہ میں نہیں ہے. ہم نے کہا 6 نکات, اس میں سب سے جو پہلا نکات تھا لاپتہ افراد تھا, جب ہم نے اٹھایا اس ایشو کو. لیکن جب 500 سے 550 لوگ بازیاب ہوئے, اس کے بعد وہ سلسلہ تم گیا, تو ہم نے حکومت چھوڑ دی, وزارتیں نہیں لی. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی, اب بھی ہم پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور اب بھی ہم صبح شام ہماری جو سٹینڈ ہے پارٹی کی یہی ہے. اس دن اس پر بڑی طویل ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. یہی ہے کہ جی آپ لاپتہ افراد کو بازیاب کروائیں. کل الحمدللہ جو بل لایا تھا حکومت نے, ٹھیک ہے, وہ سردار اختر جان مینگل کی ترمیم کے ساتھ پاس کیا گیا ہے. ایک تاریخی عمل تھا کہ جو لاپتہ, جب کوئی کسی کو ادارہ کسی بھی شخص کو لاپتہ کرے گا, یعنی اس کو اٹھانے سے پہلے وہ کئی بار سوچے گا کہ بالفرض کل اگر میں نے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کسی اوفینس میں شامل ہے, یا اسے تو کام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آفینس میں شامل ہے نہ ہو, وہ تو عدالتوں کی کام ہے, لیکن اسے لاپتہ نہیں کر سکے گا. اگر کیا ثابت ہو گئی 10 سال قید. لیکن جو کمپلینٹ کے حوالے سے 5 سال انہوں نے رکھا تھا کہ بھئی اس سے بھی سزا دی جائے گی, لیکن ہم نے ترمیم کر کے سردار اختر جان مینگل نے ترمیم کر کے ایک بل ہوگا, کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جی, ابھی قانون کے حصہ بن چکا ہے. ابھی پہلے تو یہ نہیں تھا نا, پہلے تو صرف ایبیس کارپس میں آپ کے قوانین تھے, لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر کسی نے کسی کا اغوا کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی, یہ نہیں تھا. لیکن آغا صاحب ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یاد بھی ہوگا افتخار چودھری صاحب تھے کوئٹہ رجسٹری میں, انہوں نے ایک سماعت کی تھی, ایف سی کے جو ترجمان تھے, اور کچھ وہاں پہ وہ بھرمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ لاشیں جو ہیں مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیا یہی سیاسی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں, جب بلوچستان کے اندر نہتے ہیئر ڈریسرز کو, عام آدمیوں کو, ڈاکٹرز کو, پروفیسر کو قتل کیا جاتا تھا, اس کی کھل کے مذمت کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کے لیے کیوں سپریم کورٹ میں, یہی سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ بلوچستان
کی رجسٹری میں بھی یہی بات ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں آپ کو نا، ایک غلط تاثر دیا گیا ہے نا کہ پولیٹیکل لوگ مضمندی کرتے تھے. مجھے یاد ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں آپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس کی مذمت کی ہے. ایک حد تک کیے، میں آپ کے بیانات بھی مجھے یاد ہیں، میں بالکل اس سے ڈینائی نہیں کرتا، آپ نے بھی کیے، اختر مینگل صاحب بھی کرتے رہے، لیکن جس طرح کرنا چاہیے تھا، آپ یہ بل لے کر آئے تو یہ بل بھی لے کر آئیں. یہ جو پہاڑ پر بیٹھے ہیں لوگ، یا یہ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ، یہ چھوڑ دیں جو بھی ہے، کیا ان کے لیے آپ لوگ ڈیلیگیشن بنا کر نہیں جاتے ہیں؟ کیا ان کو بھی تو بٹھائیں؟ میں بتاؤں نا، یعنی ہماری جو پارٹی کا محور، مقصد، آئیڈیا، جو سوچ اور نظریہ ہے نا، وہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ بھائی ایکسٹریم میں پولیٹکس کرنا، چاہے ایکسٹریم ریاست کی طرف سے ہو یا کسی جماعت کی طرف سے، کسی گروہ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں پارلیمانی طریقہ کار، میں سمجھتا ہوں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے پارلیمانی طریقے سے، بلکہ وہ تباہی ہے، قوم کی تباہی ہے، ریاست کی تباہی ہے، لوگوں کی تباہی ہے. جمہوری طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے، نظریاتی طریقے سے، فکری طریقے سے اگر آپ کسی آئیڈیا، سوچ، فکر کو آگے بڑھاؤ گے، کسی تحریک کو آگے بڑھاؤ گے، میں سمجھتا ہوں اس میں مسئلے کی حل بھی ہے اور وہ بہتر ہے. لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہماری فوج، ہمارے ہی لوگ جو کہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے. اور ان ایریاز میں کمیونیکیشن گیپ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہاں پہ لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہے. ان کو تو آپ کو پتہ ہے جو کہہ دیا نواب صاحب نے، سردار صاحب نے، علاقے کے جس بندے نے جو کہہ دیا، وہ اسی لائن پہ چل پڑتا ہے. تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ موبیلائز کریں، موٹیویٹ کریں کہ نہیں جی ہم پارلیمانی انداز سے لڑ رہے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنے حقوق حاصل کرنے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہاں پہ سب سے جو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی. ریاست ایسا پالیسی اپنائے تاکہ لوگ افہام و تفہیم، مذاکرات، گفت و شنید اور مل بیٹھ کر سوچ کو آگے بڑھائیں، مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں. جب ریاست کی طرف سے ایسے ماورائے قانون اقدامات نہیں کیے جائیں گے، جب مسخ شدہ لاشیں نہیں پھینکی جائیں گے، جب لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے، جب لوگ اپنے گھروں پہ لوٹ آئیں گے، جب جمہوریت کا جمہور کا دورہ ہوگا، تو یقیناً زیادہ ان تمام چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. یہ جو ہوا تھا جب کوئٹہ کے اندر یہ ایک شورش ہوئی تھی 5ویں 4تھی انسرجنسی میں جب ہم داخل ہوئے تھے، تو اس وقت تو لاشیں نہیں مل رہی تھی، اس وقت لوگ بھی لاپتہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہیئر ڈریسرز مارے جا رہے تھے، نہتے لوگ مارے جا رہے تھے. بلوچستان کی کریم نکل گئی، بلوچستان سے مائگریٹ کر گئی. اس وقت مجھے یاد ہے 1.5 لاکھ کے قریب جو تھے ٹیکنیکل پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور جو لوگ تھے وہ وہاں سے نکل گئے، انجینئرز وہاں سے نکل گئے. بلوچستان یونیورسٹی کے وہ پروفیسر ناظمہ طالب تھی خاتون، اس تک کو جو ہے شہید کر دیا گیا. یعنی حد ہو گئی تھی، اتنا ہوا تھا. اس ٹائم پر بھی رد عمل نہیں آ رہا تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے شروع سے رد عمل دی ہے، شروع سے ان کی یعنی اس سوچ کی مخالفت کی جو انتہا پسندی کی جانب ہمارے بلوچستان کے معاشرے کو دھکیل رہے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھئی کسی بھی انسان جو معصوم نہتے بے گناہ انسان ہو، اس کی قتل و غارت گیری کی ہم نے پہلے بھی مخالفت کی تھی اور اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، ریاست ماں کی حیثیت رکھتا ہے. جب ماں انہی سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھائے نا، تو یقیناً جانے ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے تھے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پلیز خدا رہا اگر ریاست کو بچانا، یہ گارنٹی دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ باور کروایا گیا ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کریں گے. 15 لاکھ روپے دیں، لائنوں میں کھڑے ہو جائیں. وہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں، میں ایز اے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ بڑا اچھا میرا ٹائم بھی گزرا. لیکن میرا سوال ہے، قومی دھارے میں لائیں، 15 لاکھ روپے دیں، جناب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، میڈیا میں بڑی اس کی جناب چرچے بھی ہوتے رہے. کیسے انہوں نے ہتھیار ڈال؟ دیکھیے جی، میں بتاؤں آپ کو، یعنی کسی کو ہتھیار ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوتا. آپ نے ایسے پالیسیاں بنانی ہے جو لوگوں کو دکھائی دے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ لاپتہ افرادوں کو چھوڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے، ماورائے قانون اقدامات بند کیا جا رہا ہے، ماورائے آئین قتل و غارت گیری نہیں کی جا رہی ہے، لوگوں کو اعتماد دلا رہے ہو کہ بھئی یہ ریاست آپ کے لیے ہے، ریاست کے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے اٹھا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک اچھا ایک مثبت سوچ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی تو مسئلے، آپ کی جماعت کے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، نیشنل پارٹی کے تو بہت سارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے کئی دوست تھے اس میں. وہ ایک تو بیچارے پنجگور سے ہمارے ساتھی، ہمارے لیے میرے لیے خصوصی ہر دفعہ جب وہاں سے آتے تھے کھجور لے کر آتے تھے مجھے اچھی طرح، یعنی گیان صاحب، وہ بڑا بہت ہی اچھا ہمارا وقت گزرا، وہ نہیں بچے. میں اسلم ساسونی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس ایک نقطے پر تو اتفاق کیا جا سکتا ہے، اور بڑا اچھا نقطہ آغا صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ پارلیمانی انداز سے آگے بڑھا جائے، لیکن یہ جو وقتی طور پر جو حالات ہیں اس کو تھوڑا سا روکا جائے، یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کیا جائے. تو آپ اس نقطے پر اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نقطے سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ اس وقت برابر ثابت ہوگا جب بلوچستان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے آزاد ہوگا. جب بلوچستان میں سیاست کرنے لوگوں کو دیا جائے گا، جب بلوچستان میں سیاسی ماحول کو پنپنے دیا جائے گا، جب سیاسی کارکن کو اٹھا کر اس کا مسخ شدہ لاش پھینکا جائے گا، جب یونیورسٹی میں پالیٹکس پہ پابندی ہوگی، تو سیاسی کارکن کہاں سے پیدا ہوگا، سیاسی جماعت کہاں سے بنے گا؟ کیا سیاسی جماعت بنانے کے لیے بس وہ ایک ہی راستہ ہے جو 2018 میں اپنایا گیا، جو آج اسمبلی میں بٹھائے گئے ہیں؟ کیا صرف وہی راستہ ہے؟ یہ دنیا کا انوکھا خطہ ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی ہے. یہ دنیا کا انوکھا خطہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ آپ پالیٹکس پڑھیں، پالیٹکس میں ماسٹرز کریں، لیکن تھیوری کی حد تک. پریکٹس میں اگر آپ پالیٹکس کریں گے تو آپ غدار کہلائیں گے، آپ کے گلے میں پندہ ڈال کر آپ کو لے جائیں گے، غائب کریں گے. ایک ماحول بھی تو کریٹ ہو نا. پھر سیاسی پارٹیاں، اور المیہ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں پارلیمانی سسٹمز پہ فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے حقوقی جدوجہد کرتے ہیں، ان کو تو دونوں طرف سے مار پڑ رہا ہے. ان کو تو وہ جو لوگ پہاڑوں پہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کے راہ میں بھی یہ رکاوٹ ہیں، وہ بھی ان کو مارتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں مارتا ہے، ٹپے ماری کرتا ہے، اسمبلی میں نہیں چھوڑتا ہے، حقیقی نمائندوں کو اسمبلی سے روکتا ہے. تو یہ تو بغیر اقتدار نہیں بن سکتا، تو آپ کو کیسے اقتدار مل گیا؟ جانے دیں اس بات کو. اب حل کی طرف جانا ہے، حل کی طرف حل کی طرف جانے کے لیے بھی سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ختم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا اجازت دیا جائے، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو، ایک جو ہے الیکشن کمیشن بااختیار ہو، ٹپا ماری بند کیا جائے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سیاسی استحکام جب ہوگا، اس کے اگر بلوچستان پہ اسلام آباد کی نظر صرف اس لیے ہے کہ ریکارڈنگ کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے، سندھ کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے، گوادر کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے، بلوچستان کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہو، صرف بلوچستان کے وسائل سے کام ہو، پھر نہ یہاں پہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ یہاں پہ معاشی استحکام آئے گا. یہاں پھر ہم بھی کوشش کر کے مرتے جائیں گے، آغا صاحب کی پارٹی بھی کوشش کر کے مرتا جائے گا. پارلیمنٹ کو چھوڑ کے استعفیٰ دے دیں کہ بھائی یہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پر کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ آپ ریپیٹ کریں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا جس طریقے سے ہمارے سامنے مثال ہیں، بی این پی کے ہی ہیں، ثنا بلوچ صاحب استعفیٰ انہوں نے دیا، کچھ اور لوگ تھے. تو کیا غوث بخش بزنجو کا کارواں، عطاءاللہ مینگل کا کارواں، صمد خان اچکزئی کا کارواں، مفتی محمود کا کارواں، اس میں سے کوئی ان کا فرزند کھڑا ہو کر بولے یا اس کا کوئی ممبر کھڑا ہو کر بولے نہیں چاہیے ہمیں یہ اقتدار، یہ ہمارا استعفیٰ، جی خدا حافظ؟ جی یہ پریکٹس بھی ہوا ہے بلوچستان میں، یہ خدا حافظ والا پریکٹس بھی ہوا ہے بلوچستان میں. لیکن خدا حافظ کے پریکٹس کے بعد بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوا نا. آپ کہیں گے خدا حافظ وہ کوئی ڈمی لے آ کے بٹھا دیتے ہیں، آپ کہیں گے کہ خدا حافظ آپ احتجاج ریکارڈ کریں گے، آپ کو لا کر بٹھائیں تو پھر صحیح ہے. تیوار سننے والا بھی تو ہو نا. وہ ساسولی صاحب یہ وہی والی بات ہے، تیوار واہ واہ مئی وار نانا. نہیں، میں نے کہا کہ ابھی بلوچستان میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کو آپ پورے 70 سال کی پارلیمانی تاریخ کو لے لیں،
اس کو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 18 مہینے سردار اختر مینگل کے، 2.5 سال ڈاکٹر مالک کے اور 9 مہینے نیب کے، ان کو آپ نکالے، ان کے لیے ان 3 سالوں کے لیے 4 سالوں کے لیے، یہ 5 سال بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 70 سال میں ان 5 سالوں کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا کتنا بڑا ہم نے. مولوی صاحب اب مسئلہ شریعت سے حل ہوگا، لاپتہ افراد کو واپس بازیاب کروانے سے مسئلہ حل ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونے سے مسئلہ ہوگا. 1 لائنر بتائیں مجھے تاکہ میں آغا صاحب کی طرف آ کے گفتگو کو کنکلوڈ کروں. ڈاکٹر صاحب میرے ناقص رائے میں مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ جو سیاسی فورسز ہیں جن کا عوام سے تعلق ہے، جن کا عوام میں بنیاد ہے، جن کا عوام سے ایک رابطہ ہے تسلسل کے ساتھ، ان کو آزادانہ ماحول میں فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے. ٹھیک ہے. تو نہ کوئی پہاڑ پہ چڑھے گا، نہ کوئی سرمچار بنے گا، نہ کوئی اغوا ہوگا، نہ کسی کا مسخ لاش ملے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بس صرف انتخابات کو شفاف کروا دیں بس. جی ٹھیک ہے. آغا صاحب، مولوی سرور صاحب نے کہا کہ بس انتخابات شفاف کروا دیں، سیاستدان پارلیمنٹ میں جاتے رہیں، وہ ایم پی اے بنتے رہیں، فنڈ بھی ملتے رہیں. میں ان کی بات کی وہ انٹرپریٹیشن میں نہیں جا رہا، لیکن میں بظاہر ہی کہہ رہا ہوں بس یہی حل ہے بلوچستان کے مسئلے کا. دیکھیے ایک تو وہ تو اس بندے کا کیا ہوگا جو کہان میں بیٹھا ہے، جس کے پاس اپنا ریوڑ ہے، گوشت کاٹ کے سجی تو بنا کے دے سکتے، لیکن اس کے پاس ٹماٹر نہیں ہے کہ وہ کسی کو کڑھائی بنا کر دے دے، گھر میں اس کی روٹی نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل میں اس بات سے مولوی صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بلوچستان میں صاف شفاف انتخابات کو ہمیشہ یقینی بنایا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کی جائے، جو پارٹیاں بنانے کے جو فلسفہ تھا، ان کا فلسفہ ہے، فلسفہ تھا، اسے ختم کیا جائے. حقیقی جو لوگ جس طریقے سے جتنے بھی ووٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، ان کی آئینی حق بنتی ہے کہ وہ انہیں آزادانہ طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے دیں اور مداخلت نہ کریں اور صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے. اگر بلوچستان میں اس طریقے سے صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے گا فیوچر میں، تو میں کیوں کمپرومائز کرتی ہیں سیاسی جماعتیں جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں جی بالکل لوگ غلط کرتے ہیں نا. ہماری پارٹی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج جو ہمارے 2018 میں بہت سے نشستیں ہمارے پارٹی کے چھین لیے گئے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے، جہاں پہ ہمارا مارجن زیادہ تھا اس سیٹوں کو ختم نہیں کر سکے، جہاں پہ مارجن کم تھا وہ سیٹیں ہمارے لے لی انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک باپ پارٹی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، چند دنوں میں، 10 15 20 دنوں میں باپ پارٹی بنا دیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اس رویوں کے خلاف ہم نے بولا، چاہے جس بھی ادوار میں آپ دیکھیں، ہمیں مشرف سے لے کے آج تک ہماری پارٹی کے جو سوچ رہا ہے، ہم آج اقتدار میں ہیں، میں وفاقی وزیر ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وزارت سے میرے لیے بلوچستان کے لوگوں کے خواہشات، جذبات کی ترجمانی کرنا بہتر ہے. آغا صاحب، کیا اس فورم پر بیٹھ کر آپ لاسٹ میں یہ بلوچستان کے عوام کو پیغام دے سکتے ہیں؟ کیا یہ باور کروا سکتے ہیں، یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ ان کی ایک مؤثر آواز بنتے رہیں گے اور کہیں پر بھی آپ بلوچستان کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی، ہماری پارٹی کے سردار اختر جان مینگل کی 2-4 دنوں کی جو بھی اسپیچ ہے آپ کی نیشنل اسمبلی میں، جو آواز ہے، ٹھیک ہے، وہ آواز خود ایک مؤثر آواز ہے، اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے تقاریر سے، اپنے خیالات اور احساسات سے انہیں ثابت کیا کہ بھئی اقتدار سے زیادہ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کے
दुखों का मदावा करना लाजमी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आगा हसन बलोच साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे। असलम सासोली साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नेशनल पार्टी क्वेटा स्टूडियोज़ में हमारे साथ थे। साबिक सूबाई वज़ीर मौलवी मोहम्मद सरवर मूसा खेल भी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बलूचिस्तान के मसाइल को हाईलाइट करते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे, हक़ाइक़ से पर्दा उठाते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।